آج کی شخصیت جس نے ایک بدترین اسلام دشمن کے بیٹے کو مسلمان کر دیا اپنے جلال اپنی ہیبت سے. کون سی شخصیت؟ ایک ایسا نام اسلام میں جس کی ایک عظیم پہچان موجود ہے، حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش سرکار. ہلاکو خان بغداد میں آیا، بخارا میں آیا. بخارا میں آ کے آپ نے طلب کیا کون ہے جلال الدین. آپ جب پیش ہوئے تو اس نے آپ پر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے آگ لگوائی اور آپ کو آگ میں پھینکوا دیا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ اسی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں جسے نمرود نے آگ میں تو پھینکا تھا، لیکن اللہ کے امر سے وہ آگ گلزار بن گئی. 7 دن تک آگ جلتی رہی، سید اسی آگ میں موجود رہا. لیکن کیا کہنے خدا کی مرضی کے، جب آگ بجھی تو سید کا لباس سرخ تھا، سید کا جلالت والا چہرہ دیکھا تو ہلاکو خان بھی حیران رہ گیا. اور یہی خدا کی مرضی تھی کہ ہلاکو خان کا بیٹا آپ سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. آپ تھے سید جلال الدین حیدر سرخ پوش سرکار. آپ کا مختصر تعارف، کیونکہ اتنی طویل ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اس مختصر سے ٹائم میں آپ کو ایک اہم پیغام پہنچائیں گے. آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ چینل سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے لیے اہم پیغامات لے کے آئیں گے. حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش سرکار، آپ ایسی شخصیت جن کا تعارف میں ناچیز تو نہیں کروا سکتا. آپ بخارا میں پیدا ہوئے 595 ہجری میں سید علی کے گھر میں. سید علی ایک اعلیٰ درجے کے ولی آدمی. آپ کس کی نسل میں سے ہیں؟ آپ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے جعفر ثانی کی نسل میں سے ہیں. حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش سرکار، آپ کو بے بہا القابات دیے گئے، جس میں سرخ پوش، سلطان اعظم، مخدوم اعظم، امیر سرخ پوش، سید جلال، یہ القابات شامل ہیں. آپ کی جلالت کا کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ 4 سال کی عمر ہے، بخارا میں ایک شخص مر جاتا ہے. ندا آتی ہے کہ اس کا جنازہ ہے، اس میت کو لے چلو. آپ فرماتے ہیں کہ کم باذن اللہ، اے مرے ہوئے شخص اللہ کے امر سے اٹھ جا. تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اللہ میں قربان جاؤں. لوگوں نے دیکھا کہ وہ میت، وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور بتاتے ہیں کہ 40 سال تک زندہ رہا. جب اطلاع آپ کے بابا جی کو ملی، آپ کے بابا نے فرمایا کہ اے جلال، یہ امر الہی ہے، اس امر الہی میں دخل نہ دینا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بابا مجھے منع نہ کرتے تو کوئی شخص بخارا میں نہ مرتا، اور اگر مر جاتا تو اسی طرح میں اللہ کے امر سے زندہ کر دیتا. مختصراً بتانا چاہوں گا، آپ کے والد محترم نے آپ کو چند تبرکات دیے اور سفر کے لیے روانہ کر دیا نجف اشرف کے لیے. آپ نجف اشرف گئے اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کے روضہ پہ، وہاں کچھ عرصہ عبادات کیں. اس کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے آپ نے بتایا سب کو کہ میں سید ہوں. لوگوں نے اعتبار نہ کیا. جب اعتبار نہ کیا، سند مانگی. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دادا، میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں کہ میں سید ہوں تو مانو گے؟ آپ نے حضور کے روضہ پہ آ کے فرمایا السلام علیکہ یا بابا، السلام علیکہ یا جدی. آگے سے جواب آیا السلام علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو، اے میرے جگر کے ٹکڑے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. آواز بلند ہونا تھی، لوگ ششدر رہ گئے، آپ کے بوسے دینے لگے.
آپ کی بیعت کرنے لگے، مختصراً آپ کو بہت سے تبرکات دیے گئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں تھیں۔ کچھ عرصہ وہاں پہ عبادت گزار رہنے کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آج ہندوستان میں آپ کے بے شمار کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں آپ کی اولاد موجود ہے جو اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے، ہمارے بر صغیر میں اللہ کا دین اولیاء کی محنتوں قربانیوں سے پھیلا ہے۔ آپ شہر ملوٹ میں آئے، شہر کو آباد کیا، جلال پور کا نام رکھا، سیال قوم کو مسلمان کیا، بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد دیوگڑھ آئے جو آج اچ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ اولیاء بستے ہیں۔ جب وہاں پہ آئے تو راجہ دیو سنگھ نے 500 فوجیوں کا لشکر بھیجا آپ کو قید کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی ہیبت جلالت دیکھ کے بہت سے ہندو مسلمان ہو چکے تھے۔ جب اس نے فوجی بھیجے تو جو فوجی تھے وہ بھی آپ کی جلالت برداشت نہ کر سکے۔ جب آپ کی چہرہ انور پہ ان کی نظر پڑی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جب یہ واقعات راجہ دیو کو پتہ چلے تو وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے بھاگ پڑا۔ یہ آپ کی ہی شان تھی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا کوئی وقت ایسا نہ ہوتا کہ جب ہم جلال کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو جلال نماز کو مکہ معظمہ میں ادا کرتا تھا۔ یہ آپ کے جلال تھے۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کر کے آیا بیت اللہ کا، آ کے کہتا ہے کہ یا سید میں نے آپ کو حج کے دوران دیکھا ہے وہاں پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اللہ اور اللہ کے بندوں کے رازوں کو راز رہنے دے۔ استفسار کیا تو آپ نے اس کا بازو پکڑا، اسے کہا آنکھیں کھول۔ جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ مکہ معظمہ میں موجود ہے۔ یہ آپ ہی کا فیض تھا کہ آپ ابھی ادھر ہیں تو ابھی مکہ معظمہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت عرصہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی خدمت اقدس میں عبادات کی، اور آپ کے پوتے حضرت سید جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں کہ آپ ہی شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ اسی طرح حضرت سید جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں کہ میرے دادا جب عبادات کرتے تھے تو آپ کا کاسا بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی کو میں نے دیکھا کہ 12 سال آپ نے اس طرح مگن ہو کے اللہ کی عبادت کی کہ 40 دن بعد ایک گھونٹ پانی پیتے اور تھوڑے سے نمک سے اپنی خوراک پوری کرتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ کیا کہنے سید کے کہ جس نے دین پھیلایا اس معاشرے میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ المیہ تو یہ ہے ہم دین سے دور ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن عمل میں نہیں۔ باتوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔